Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates. پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج آپ کو بتائیں گے کہ گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کے کون کس سے ملاقات کرنے گیا۔ یہ انتہائی مزیدار کہانی ہے اور یہ کہانی بیان کس نے کی، کس کے حوالے سے، اس حوالے سے آپ کے ساتھ ذکر کریں گے۔ ساتھ ساتھ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس بنانے کی وجہ کیا بنی۔ ایک تو لیول پلینگ فیلڈ کی ڈیمانڈ تھی میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے مریم نواز کی طرف سے کہ عمران خان کے خلاف اس کو بھی نااہل کیا جائے، عمران خان کو بھی پابند سلاسل کیا جائے، باقی تمام جو پی ڈی ایم ان کے چند ہینڈلر، چند سہولت کار، چند سازشی، وہ سارے اسی کام میں لگے ہوئے تھے۔ لیکن ایک اور وجہ بھی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ناظرین، آج سینیٹر اعظم سواتی، انہیں اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا ضمانت کے اوپر۔ سینیٹر ہیں، پاکستان کی سینٹ کے ایوان بالا کے ممبر ہیں، اور ان کو جو ضمانت دی ہے جج صاحب نے، اس میں جو آرڈر لکھا اس میں بڑا واضح لکھا کہ کیا کسی فوج کے افسر یا کسی جوان سے رابطہ ہوا یا کسی نے بغاوت کی، اور ان کا جرم کیا تھا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے جو مبینہ جرم کہا جاتا ہے، جو انہوں نے اپنی اظہار رائے کی تھی کہ آرمی چیف کے حوالے سے ایک ٹویٹ کی تھی، اور عمران خان نے آج اعظم سواتی کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ایک ٹویٹ کرنے پہ یہ سلوک کیا گیا سینیٹر کے ساتھ، سوشل میڈیا کی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ حالانکہ پنجاب میں ہماری حکومت ہے، نامعلوم افراد آتے ہیں، اٹھاتے ہیں، لوگوں کو زد و کوب کرتے ہیں اور پھر اگلے دن چھوڑ جاتے ہیں۔ ساتھ ہی اسی پریس کانفرنس میں حوالہ دیا گیا کہ ڈاکٹر شہباز گل کو بھی برہنہ کر کے تشدد کیا گیا، جنسی تشدد کیا گیا، ان کے نازک اعضاء کو الیکٹرک کرنٹ دیا گیا۔ ساتھ ہی اسی پریس کانفرنس میں ذکر ہوا نوجوان صحافی جمیل فاروقی کا۔ ان کا قصور بھی یہ تھا کہ انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی اور ڈاکٹر شہباز گل کے کسٹوڈیل ٹارچر کے حوالے سے انہیں بھی پکڑا گیا، برہنہ کیا گیا، تشدد کیا گیا جمیل فاروقی کے اوپر، صحافی پہ بھی۔ اور آج جب پریس کانفرنس کی اعظم سواتی نے، تو انہوں نے وہ معاملات بتائے، وہ حالات بتائے کہ کس طرح سے ان کے گھر میں رات کے آدھی رات کو مڈ نائٹ ریڈ جس کو کہا جاتا ہے، لوگ آئے، دیواریں پھلانگ کے آئے، اور عمران خان نے کہا کہ بغیر وارنٹ کے وہ لوگ داخل ہوئے تھے، اور ایف آئی اے کے لوگوں نے ان کی پوتیوں کے سامنے ان پہ تشدد کیا اور اس کے بعد انہیں لے گئے اور نامعلوم افراد کے حوالے کیا۔ اور اس حوالے سے اعظم سواتی صاحب نے آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے اپیل کی ہے کہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے شہریوں کے بنیادی حقوق کا دفاع کریں۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک وکیل بھی ہوں، 74 سال میری عمر ہے، ایک پارلیمنٹیرین ہوں، اور اگر وکلاء اور پارلیمان اور سینٹ نے اس حوالے سے کچھ نہ کیا، جج صاحبان نے کچھ نہ کیا، تو اس دن سے ڈریں کہ خدا نہ خواستہ کسی جج کے ساتھ یہ ہو، کسی جج کو ننگا کر کے اسے تشدد کیا جائے، دیگر پارلیمنٹیرینز کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں سپریم کورٹ خود جاؤں گا، میں دنیا کی تمام فورمز پہ یہ آواز اٹھاؤں گا تاکہ وہ لوگ جو اس تشدد میں ملوث ہیں ان کا پتہ لگایا جا سکے۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے بھی نامعلوم افراد کا ذکر کیا۔ اس حوالے سے ناظرین، اگر ہم ملک کی تاریخ دیکھیں تو محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں ایک آپریشن مڈ نائٹ جیکال ہوا تھا، اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے باقاعدہ نام بتائے تھے، اور اس میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل اسلم بیگ کا نام بھی آیا تھا، پھر بریگیڈیئر امتیاز کا جو آئی ایس آئی کے انٹرنل ونگ کے تھے ان کا نام بھی آیا تھا، پھر میجر عامر کا نام بھی آیا تھا، اور ان کے بعد میں باقاعدہ طور پہ کورٹ مارشل بھی ہوا تھا، اور میجر عامر نے کسٹڈی میں بتایا تھا کہ جو جنرل اسد درانی نے اپنی کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے جنرل اسلم بیگ کو انوالو کرنے کی بھی کوشش کی، اور جو اخبارات میں اس حوالے سے جو پروسیڈنگ چھپیں اس میں کوٹ ان کوٹ چھپا کہ نواز شریف کو اس لیے پسند کیا جاتا ہے کہ وہ ایک کمزور شخص ہے، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی انڈیپینڈنٹ شخصیت تھی۔ تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے نہ صرف یہ نام آؤٹ کیے تھے بلکہ بعد میں ان کے خلاف پروسیڈنگز بھی ہوئی تھیں، ان کے کورٹ مارشل بھی ہوئے تھے، اور نام لینا ضروری ہے۔ اور خان صاحب نے، اگر عمران خان صاحب نے پچھلی ایک پریس کانفرنس میں کہا مجھے پتہ ہے کہ ایک شخص آیا ہے اسلام آباد میں، وہ کون شخص ہے، خان صاحب کی بھی یہ ذمہ داری ہے، عمران خان صاحب کی بھی، کہ سپریم کورٹ میں جمع کروائیں اپنا بیان کہ کون وہ اشخاص ہیں جن کے اوپر ان کو شک ہے کہ وہ یہ کام کریں، یہ نام آنا بہت ضروری ہے۔ ساتھ ساتھ سینیٹر اعظم سواتی نے بھی اس پہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے،
اور کہا ہے کہ وہ انصاف کے لیے ہر در کھٹکھٹائیں گے، اور آنریبل چیف جسٹس صاحب کو اس حوالے سے سینیٹرز پاکستان تحریک انصاف کے وہ بھی ایک خط لکھ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ بھی جائیں گے اس حوالے سے، اور وہ انصاف چاہتے ہیں کہ اس کام میں جو لوگ بھی ملوث ہیں، تشدد کے کام میں ملوث ہیں، لوگوں کو برہنہ کرنے میں، انہیں باقاعدہ طور پہ سامنے لایا جائے اور قرار واقعی قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ اس حوالے سے ناظرین، ٹارچر کے خلاف پارلیمنٹ نے ایک بل بھی پاس کیا ہے، اور اس بل میں سزائیں ہیں پبلک آفیشلز کے لیے جو اس کام میں ملوث ہوتے ہیں۔ اس پہ اب صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی جس دن سگنیچر کریں گے، سائن کریں گے، یہ باقاعدہ قانون بن جائے گا۔ اور کیا ہم اس کو ایک واحد مثال بنا سکتے ہیں، پہلی مثال بنا سکتے ہیں کہ اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے، جو 75 سال سے غلاموں والا سلوک ہوتا ہے پاکستان کے شہریوں کے ساتھ، جو سلوک امریکی افواج نے ابو غریب میں کیا، گوانتانامو بے میں کیا، جو برطانوی سامراج یہاں پہ بر صغیر پاک و ہند میں آزادی سے پہلے کرتا تھا، وہ پچھلے 75 سال سے کسٹوڈیل ٹارچر پاکستان میں چل رہا ہے۔ قانون پاس ہو گیا ہے، تو کیا اعظم سواتی کے کیس میں ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے باقاعدہ طور پہ سزا دی جائے گی؟ یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے، اور اس کی ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف کے قائدین پہ بھی آتی ہے کہ وہ نام بتائیں۔ آپ نواز شریف صاحب کو دیکھیں، انہوں نے تو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کا باقاعدہ نام لے کے مختلف متعدد جلسوں میں ان پہ الزامات لگائے تھے۔ ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت کے جنرل فیض حمید، ان کے نام لے کے الزامات لگائے تھے، اور اس کے بعد ایک آپ کو یاد ہوگا مشہور زمانہ پریس کانفرنسز بھی آئی تھیں مریم نواز کی آڈیو ویڈیوز کے حوالے سے، اس پہ میں پھر کسی دن بات کروں گا۔ لیکن نام لینا کیوں ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی کے اوپر شک ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو ایکس وائی زی اور نیوٹرلز اور اس سے آگے چل کے باقاعدہ نام لینے چاہیے، کیونکہ جس طرح کے ناظرین معاملات چل رہے ہیں، اور اگر عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ لانگ مارچ سے کوئی مسئلہ حل ہوگا، کسی اور چیز سے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اب تقریباً 24 ایف آئی آرز ہو چکی ہیں خود عمران خان کے اوپر، ان کی دیگر قیادت پہ ایف آئی آرز ہو رہی ہیں، اور اس حوالے سے اسٹریٹجی بڑی واضح ہے اس حکومت کی اور اس کے ہینڈلرز کی کہ اس حکومت کو انہوں نے اگلے سال تک چلانا ہے۔ جو بیک گراؤنڈ نیگوسیشن جس کا عمران خان بھی کہہ رہے ہیں، وہ صرف ایک باقاعدہ طور پہ سموک سکرین ہے جس کو کہ کھڑا کیا گیا ہے کہ انگیج رکھو اور باقی ساری چیزیں۔ اب آگے چیزیں لے کے کیسے چلنی ہے، پریشر بلڈ اپ کیسے کرنا ہے، پروٹیسٹ کیسے کرنے ہیں، وہ عمران خان نے کہا ہے کہ وہ اس حوالے سے خود اسپیشلسٹ ہیں، پاکستان تحریک انصاف اسپیشلسٹ ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بعد نااہلی کے بعد جو اناؤنس کیا، جو فیصلہ آیا، لوگوں نے خود بھی ظاہر کیا کہ وہ اب تنگ آ چکے ہیں ان ساری ڈرامے بازیوں سے۔ فواد چودھری کہتے ہیں بند کمروں میں جو فیصلے ہوتے ہیں ان کا دن اور دور چلا گیا۔ اور جو ناظرین ابھی تک کی اطلاعات ہیں، جو آج تک جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، باقاعدہ طور پہ سرکاری طور پہ وہ فیصلہ ابھی تک ریلیز نہیں کیا گیا الیکشن کمیشن کا۔ کہا جا رہا ہے کہ ایک ممبر نے ابھی تک دستخط نہیں کیا۔ اگر ایک ممبر نے دستخط نہیں کیے تو کل ایسے کیا واقعات تھے، کیا اتنی جلدی تھی کہ کل ہی یہ اناؤنسمنٹ کرنی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ ایک ممبر موجود بھی نہیں ہے، بیمار ہے، دستخط بھی نہیں ہے، اور ابھی تک فیصلہ وہ باقاعدہ طور پہ ریلیز بھی نہیں کیا گیا۔ اب ناظرین سوال آتا ہے کہ عمران خان پہ توشہ خانہ کا یہ کیس بنایا کیوں گیا؟ اس میں ایک وجہ تو یقیناً یہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ اور لنڈن پلان اور باقی ساری کارروائیاں اس حوالے سے جو ہوتی رہیں وہ اپنی جگہ، لیکن ایک اور بنیادی وجہ جو ہمارے معاشرے سے تعلق رکھتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ناظرین عمران خان نے تمام رسیدیں جمع کروائیں، اور میں آپ کو وہ رسیدیں آج دکھاتا ہوں، بینک چلان آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون کون سے پیسے جمع کروائے گئے، اور عمران خان کے پیسے اپنے جو ہیں ڈیکلریشن میں کم ہوئے یا زیادہ بڑھ گئے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ جو ڈیکلریشن میں ان کی ایک چیز مجھے نظر آئی ہے، باقی ابھی میں ان کو ڈیٹیل ایگزامن کر رہا ہوں۔ تو عمران خان کے ساتھ ہی یہ کیوں مثال بنانے کی کوشش کی گئی ہے؟ اس کی آج اگر شہباز شریف صاحب کی آپ بات سنیں، وہ کہہ رہے ہیں توشہ خانہ سے جی رپورٹس اچھی نہیں ہے، بہت ساری چیزیں وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں۔ جی ہاں، یہ پچھلے 4 سال میں یہ رپورٹ نہیں ہے، لیکن اب شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے توشہ خانہ کی رپورٹس اچھی نہیں، وہاں سے بہت ساری چیزیں غائب ہو جاتی ہیں۔ غائب نہیں ہو جاتی ناظرین، جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ یا تو جمع نہیں کرواتے، اور اگر جمع کروائیں بھی تو اس کے پیسے جمع نہیں کرواتے، اور اپنے پاس وہ چیزیں رکھ لیتے ہیں اپنے باپ کا مال سمجھ کے، اپنا حق سمجھ کے کہ جناب ہم سے کس نے پوچھنا ہے۔ اور اس حوالے سے ناظرین ابو ذر سلمان نیازی نے باقاعدہ طور پہ انفارمیشن مانگی کہ 1947 سے لے کے اب تک کے جتنے بھی صدور رہے ہیں، وزراء اعظم رہے ہیں، ان کی معلومات فراہم کر دی جائیں۔ تو وہ حکومت جو توشہ خانہ پہ بھنگڑے ڈال رہی ہے عمران خان کے حوالے سے، انہوں نے کابینہ ڈویژن نے 28 اپریل 2022 کو جواب دیا
کہ جناب یہ تو کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے، یہ کلاسیفائڈ انفارمیشن ہم آپ کو نہیں دے سکتے، اس سے پتہ نہیں کون سے ریاست کے راز افشاں ہو جائیں گے، تو اس چیز کو باقاعدہ طور پہ چھپا لیا گیا کہ جناب یہ ہم نہیں بتائیں گے۔ عمران خان نے ناظرین اس میں کام کیا تھا، انہوں نے باقاعدہ یہ قوانین بنائے تھے کہ کم از کم 50% رقم دے کے آپ رکھ سکتے ہیں کوئی بھی تحفہ، اس سے پہلے 10%، 15%، اور گاڑیاں تو آپ رکھ ہی نہیں سکتے تھے، جو توشہ خانہ کے ریفرنس آصف زرداری پہ بنے، میاں نواز شریف کے پہ اس حوالے سے ریفرنسز بنے، ان کا آج تک فیصلہ نہیں آیا، لیکن پچھلے 3 سال کا یہ فیصلہ کروایا گیا باقاعدہ طور پہ، جو پاکستان تحریک انصاف کے متعدد قائدین کہتے بھی ہیں۔ اور قوانین میں جو ناظرین تبدیلی ہوئی تھی اس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے، کابینہ ڈویژن کا یہ باقاعدہ آرڈر، اور یہ تمام، جب آپ اس کا پہلا پیراگراف پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ تمام سرکاری اور پبلک فنکشنریز، یعنی کہ کوئی بھی سرکاری افسر ہو، پبلک فنکشنری ہو، چاہے وہ این اے ہو، سینیٹر ہو، پریزیڈنٹ ہو، پرائم منسٹر ہو، کوئی بیوروکریٹ ہو، ان سب نے، ڈپلومیٹ ہو، کوئی فوج کا بندہ ہو، آرمی، نیوی، ایئر فورس، سب نے وہ اگر کہیں باہر جاتے ہیں کسی وزٹ پہ تو وہ تحفے جو بھی ان کو ملتے ہیں وہ جمع کروانے ہیں۔ ساتھ ساتھ اسی قانون میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ یہ والا اپلائی کس کس پہ کرے گا، میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ یہ صدر مملکت پہ اپلائی کرے گا، ہیڈ آف دا گورنمنٹ پرائم منسٹر پہ اپلائی کرے گا، چیئرمین سینٹ پہ اپلائی کرے گا، ان کے فیملی ممبرز پہ بھی اپلائی کرے گا، اسپیکر قومی اسمبلی پہ اپلائی کرے گا، چیف جسٹس پاکستان پہ کرے گا، تمام پروونسز کے گورنرز پہ کرے گا، وفاقی کابینہ کے ممبران، اٹارنی جنرل، منسٹرز آف اسٹیٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی، ڈگنیٹریز انکلوڈنگ منسٹریل سٹیٹس، یعنی کہ جو ایڈوائزرز، ایس اے پی ایم جن کا کہ منسٹر کا سٹیٹس ہے، انہیں بھی کوئی بھی تحفہ ملتا ہے تو انہوں نے بھی وہ جمع کروانا ہے، بتانا ہے۔ پروونشل کابینہ، صوبائی کابینہ، سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان، چیف جسٹس اور ججز، ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز اور ججز، ان تمام کی بھی یہ ذمہ داری ہے۔ پارلیمنٹیرینز، تمام منتخب نمائندے، آل گورنمنٹ سرونٹ، تمام سرکاری افسران، سول اور ملٹری، جو کہ چاہے وہ سول بیوروکریسی میں ہو یا ملٹری بیوروکریسی۔ ناظرین پچھلے 6 سال میں چیف آف دا آرمی سٹاف نے بھی متعدد دورے کیے بیرون ملک، ان کو بھی کافی سارے تحائف ملے۔ میں متعدد بار یہ سوال اٹھا چکا ہوں کہ کیا ڈی جی آئی ایس پی آر یہ بتائیں گے کہ چیف آف دا آرمی سٹاف کو پچھلے 6 سال میں کتنے تحفے ملے، انہوں نے اس قانون کے مطابق کتنے تحفے توشہ خانہ میں جمع کروائے، کتنی رقم ادا کی اور کتنے تحفے رقم جمع کروا کے اپنے پاس رکھے۔ ابھی تک اس پہ خاموشی ہے۔ اب اس خاموشی کی وجہ کیا ہے یہ پتہ نہیں ہے، اب ذمہ داری ہے میرے خیال وکلا کی، پارلیمنٹیرینز کی، سینیٹرز کی۔ پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں کوئی بھی ممبر یہ سوال ڈال سکتا ہے کہ کابینہ ڈویژن بتائے کہ پچھلے 6 سال میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو کیا تحائف ملے، چیف آف دا ایئر سٹاف کو کیا تحائف ملے، چیف آف دا نیول سٹاف کو کیا ملے، دوسری ڈیفنس ڈیلیگیشنز کو کیا تحائف ملے، اور اس کا انہوں نے کیا کیا، اور منسٹری آف ڈیفنس اس سوال کا جواب دینے کی پابند ہے۔ اسی طرح سینٹ آف پاکستان میں یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے، کوئی بھی سینیٹر یہ سوال ڈال سکتا ہے کہ وزارت دفاع بتائے کہ مسلح افواج کے جتنے ڈیلیگیشنز گئے ہیں ان کو کتنے تحائف ملے پچھلے 6 سال میں، پچھلے 5 سال میں، کس کس کو کتنے تحائف ملے اور اس کا انہوں نے کیا کیا۔ لیکن ابھی تک کسی پارلیمنٹیرین نے یہ سوال نہیں ڈالا۔ نہ صرف یہ، کوئی بھی وکیل اب اس بیسس پہ کسی بھی عدالت میں، سندھ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں پٹیشنز فائل کر سکتی ہیں، بار ایسوسیشنز، کہ بتایا جائے کہ باقی یہ جتنے بھی ڈیلیگیشنز گئے ہیں، ملٹری ڈیلیگیشنز گئے ہیں، ڈیفنس ڈیلیگیشنز گئے ہیں، ان کو کتنے تحائف ملے، ان میں سے کتنے لوگوں نے یہ تحائف جمع کروائے اور کتنوں نے کتنی رقم دے کے یہ تحائف اپنے پاس رکھے۔ کیونکہ اگر ملک کے وزرائے اعظم، چاہے وہ نواز شریف ہوں، چاہے وہ یوسف رضا گیلانی ہوں، یا سابق صدر آصف زرداری ہوں، یا سابق وزیر اعظم عمران خان، وہ تو یہ جوابات دے رہے ہیں، تو ان سے جواب کون لے گا؟ کیونکہ قانون تو بڑا واضح ہے کہ جواب تو سب نے دینا ہے۔ تو یہ تفصیلات قوم کے سامنے کب آئیں گی؟ لیکن آئیں گی ضرور، کیونکہ یہ والا معاملہ اب اس طرح سے ختم ہونے والا نہیں ہے، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ معاملہ ایسے ختم کروایا جا سکتا ہے دھونس، دھاندلی، دھمکی، زبردستی، سینسرشپ کے ذریعے، تو یہ والا کیس اب ختم ہونے والا نہیں ہے، اس کا جواب سب کو دینا ہوگا۔ اب ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان پہ یہ کیس بنانے کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان خود تو انہوں نے پیسے جمع کروانے شروع کر دیے کہ جو بھی ان کو تحفہ ملا، اور تحفوں کی لسٹ بھی سامنے آ گئی ہے کہ کون کون سے تحائف ملے جس پہ انہیں بڑے بھنگڑے ڈالے، اس تمام کی رسیدیں موجود ہیں اور قانون کے مطابق یہ سارا کام کیا گیا۔ ان کی ٹیکس ڈیکلیریشن میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں، اور یہ دستاویزات میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ پہلی رسید ناظرین آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ 28 نومبر 2018 کی ہے، اور اس حوالے سے 7,54,000 روپے
عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان، انہوں نے سرکاری خزانے میں ان تحفوں کے عوض جمع کروائے جو لسٹ آپ دیکھ چکے ہیں۔ اسی طرح 28 نومبر 2018 کو پھر وزیر اعظم عمران خان نے 2,94,000 روپے سرکاری خزانے میں جمع کروائے، 2,94,000 روپے سرکاری خزانے میں جمع کروائے۔ پھر 7 دسمبر 2018 کو وزیر اعظم عمران خان نے 3,38,600 روپے سرکاری خزانے میں جمع کروائے۔ اسی طرح 22 جنوری 2019 کو وزیر اعظم عمران خان نے 2,01,78,000 روپے سرکاری خزانے میں توشہ خانہ کے عوض جمع کروائے۔ اسی طرح ناظرین آپ کو یہ کوئی اور رسیدیں نہیں دکھائے گا، وہاں پہ آپ کو نکل آئیں گے کیلیبری فونٹ نکل آئیں گے، قطری خط نکل آئیں گے، کوئی اور بہانے آ جائیں گے کہ نہیں جناب یہ کلاسیفائیڈ انفارمیشن ہے، ہم نہیں بتا سکتے۔ اگر ایک ملک کا وزیر اعظم اپنی تمام تفصیلات سامنے رکھ رہا ہے، پیسے جمع کروا رہا ہے، تو باقی کوئی وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو سے بڑا تو نہیں ہے پاکستان کے آئین کے تحت کہ وہ اس کا جواب نہ دے۔ اسی طرح ناظرین 8 اگست 2019 کو بیگم پرائم منسٹر آف پاکستان وزیر اعظم کی اہلیہ نے 5,44,700 روپے سرکاری خزانے میں جمع کروائے توشہ خانہ میں۔ اسی طرح ناظرین عمران خان وزیر اعظم پاکستان نے 19 نومبر 2019 کو 2,40,000 روپے سرکاری خزانے میں جمع کروائے توشہ خانہ کے عوض۔ پھر 9,35,000 روپے عمران خان وزیر اعظم پاکستان نے 19 مارچ 2020 کو سرکاری خزانے میں جمع کروائے۔ آپ کو کوئی اور رسید نظر نہیں آئے گی، کوئی اور نہیں یہ بتائے گا کہ آرمی چیف نے کتنے پیسے سرکاری خزانے میں جمع کروائے، نیول چیف نے کتنے کروائے، ایئر چیف نے کتنے کروائے، چیئرمین سینٹ نے کتنے کروائے، باقی پارلیمنٹیرینز نے کتنے کروائے، یہ والی چیزیں نہیں آ رہی۔ سیکٹری ڈیفنس نے کتنے کروائے، سیکٹری فارن افیئرز نے کتنے کروائے، سیکٹری کابینہ یا دیگر جو سرکاری بیوروکریٹس باہر جاتے ہیں، اٹانومس باڈیز کے چیئرمین جاتے ہیں، کسی کی اور یہ رسیدیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی سوائے عمران خان کے ابھی تک جو کہ پبلک ہوئی ہیں۔ ان سب کو بتانا چاہیے کہ کس نے کون سے پیسے جمع کروائے۔ پھر ناظرین 26 اکتوبر 2020 کو وزیر اعظم عمران خان نے 24,35,000 روپے سرکاری خزانے میں توشہ خانہ کے عوض جمع کروائے۔ اسی طرح ناظرین 26 اکتوبر 2020 کو وزیر اعظم نے 33,65,000 روپے سرکاری خزانے میں جمع کروائے، وزیر اعظم عمران خان نے۔ اسی کے بعد ناظرین ایک اور رسید میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، 27 اکتوبر 2020 کو یہ باقاعدہ طور پہ چلان جمع کروایا ان تمام چیزوں کا، 56,66,000 روپے وزیر اعظم پاکستان نے سرکاری خزانے میں جمع کروائے، اور اس پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی آپ کو رسید بھی نظر آ رہی ہے، اور یہ عمران خان صاحب کا اپنا چیک اس حوالے سے جمع جو سرکاری خزانے میں انہوں نے جمع کروایا۔ اسی طرح ناظرین 11 جون 2021 کو وزیر اعظم عمران خان نے 85,000 روپے سرکاری خزانے میں جمع کروائے۔ پھر 28 جون 2021 کو 1,000 روپے بھی انہوں نے جمع کروائے سرکاری خزانے میں۔ اب ایک ایسا وزیر اعظم جو 1,000 روپے بھی سرکاری خزانے میں جمع کروا رہے، اس کے خلاف تو پورے نظام نے ہونا ہی ہے، وہ سب کہیں گے صاحب کرپشن کو چھوڑیں، کیونکہ سب کی دکانیں یہ بند کر رہے تھے عمران خان صاحب۔ سب کو اگر وزیر اعظم 1,000 روپے بھی جمع کروا رہے تو پھر کس کی مجال ہے کہ جناب وہ اپنے پیسے جمع نہ کروائے۔ اسی طرح ناظرین اگلی پہ آتے ہیں تو 28 جون 2021 کو 1,33,250 روپے وزیر اعظم نے جمع کروائے سرکاری خزانے میں۔ پھر 8 جولائی 2021 کو تقریباً 29,14,500 روپے جمع کروائے سرکاری خزانے میں۔ 23 فروری 2022 کو 1,93,000 روپے وزیر اعظم عمران خان نے سرکاری خزانے میں جمع کروائے۔ آپ کو کسی اور کی یہ رسیدیں نظر آتی ہیں کہ سرکاری خزانے میں کسی نے پیسے جمع کروائے ہوں؟ باقی تو سمجھتے ہیں باپ کا مال ہے، مال مفت دل بے رحم، ہم اعلیٰ عہدوں پہ آگے، اب جو بھی مال متا ہے وہ ہم نے کھانا ہے اور کوئی ہم سے سوال بھی نہیں کر سکتا۔ اور ناظرین عمران خان کے جو FBR میں ڈیکلریشن ہے اس میں بھی یہ فگر ہمیں نظر آ رہی ہیں، وہاں پہ بھی باقاعدہ طور پہ انہوں نے یہ ڈیکلریشن دی ہوئی۔ اور سال 2021 میں عمران خان نے ناظرین جو ان کی آمدن ہے جو پچھلے سال کی تھی اور 2021 میں جو انہوں نے اثاثے جمع کروائے، اس سے پتہ لگا کہ ان کی آمدن بھی وزیر اعظم ہوتے ہوئے 10 لاکھ روپے کم ہو گئی۔ تو یہ تو ناظرین معاملات ہیں توشہ خانہ ریفرنس کے حوالے سے۔ اس حوالے سے ابھی تک فیصلہ جب ہم بات کر رہے ہیں الیکشن کمیشن نے نہیں دیا، ایک ممبر نے سائن بھی نہیں کیے، اب اس حوالے سے جلدی کیا تھی یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کے کون چھپ چھپ کے کس سے ملاقاتیں کرتا رہا۔ ناظرین یہ بات بتائی ہے پاکستان مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ
جناب اعجاز الحق صاحب نے. اعجاز الحق صاحب صاحبزادے ہیں سابق چیف آف دا آرمی سٹاف، سابق صدر مملکت جناب ضیاء الحق صاحب کے، اور انہوں نے جو بات کی ان کے پاس معلومات کافی زیادہ ہوتی ہیں. تو اعجاز الحق صاحب کیا کہتے ہیں دیکھتے ہیں. یہاں ایسے لوگ ہیں جو کاروں کی ڈگی میں بیٹھ کے کون گیا تھا سر؟ کاروں کی ڈگی میں بیٹھ کر جو گئے تھے، آپ پوچھیں آج جو وزیر اعظم ہے وہ گئے تھے، اور کون گیا تھا؟ کاروں کی ڈگی میں بیٹھ کے کون گیا تھا؟ غالباً ندیم ملک صاحب کی آواز ہے، پوچھیں کون گیا تھا. تو اعجاز الحق صاحب کہہ رہے ہیں وہ صاحب گئے تھے جو آج وزیر اعظم ہے، یعنی شہباز شریف بقول اعجاز الحق کے گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کے گئے تھے. اچھا اب گئے کہاں تھے؟ یہ سوال یہ آتا ہے. اس کا جواب بھی انہوں نے دیا اعجاز الحق صاحب نے. کتنی ملاقاتیں ہوئی تھی آرمی ہاؤس میں، ذرا اس کا ریکارڈ نکلوائیں اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کس طرح گئے تھے ملنے. یعنی کہ اب آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی ہاؤس میں اعجاز الحق صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شہباز شریف گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کے آرمی ہاؤس جاتے تھے. تو آرمی ہاؤس جو شخص جاتا ہے وہ یقیناً آرمی چیف سے ملاقات کرنے جا رہا ہوگا. یہ اعجاز الحق صاحب ان کا یہ دعویٰ ہے جو کہ سامنے آیا ہے. واقعہ سر کیا محمد احمد کے دورے حکومت کی بات ہے؟ جی یہ عمران خان کے دور حکومت کی بات. اچھا اب آگے سے جب سوال ہوتا ہے کہ یہ کب ہو رہی تھیں ملاقاتیں، تو اعجاز الحق صاحب کہتے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب عمران خان ملک کے وزیر اعظم تھے. تو یہ خفیہ ملاقاتیں گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کے شہباز شریف صاحب چیف آف دا آرمی سٹاف سے آرمی ہاؤس میں جا کے کرتے تھے. اور اعجاز الحق صاحب کہتے ہیں کہ اس کا ریکارڈ نکلوائیں اور چیک کر لیں. اس حوالے سے ناظرین مزید بھی بات کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates.